اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہم درس قرآن جو ہے کتاب جس سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کا درس نمبر 2 دیکھیں گے۔ پچھلے درس میں جو ہم یہ مفتی ابو لبابہ صاحب کی کتاب کو سے ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے والے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ درس قرآن کی تیاری کیسے کی جائے، اس میں چند مشورے تھے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ درس قرآن کیسے دیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو ڈیلیور درس قرآن، ٹھیک ہے، بیان کیسے کرنا ہے قرآن پاک کا۔ تو یہ بڑی اچھی معلومات مفتی صاحب نے اس کتاب میں جمع کی ہیں، اسے امید ہے کہ کافی خواتین کو جو درس قرآن دے رہی ہیں ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک عالم کی زندگی کا مقصد دعوت و تبلیغ ہے۔ اس مقصد کے حصول کے مختلف شکلوں میں سے ایک شکل درس قرآن بھی ہے۔ اسے آج کل نہایت غفلت برتی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ عوام کی دین سے دوری کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ علماء کرام اور عوام میں فاصلے پیدا ہو رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا عروج و زوال قرآن پاک سے وابستہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو عزت، اقتدار اور سربلندی سے نوازے گا، اور کچھ قوموں کو ذلت و پستی اور شکست سے ہمکنار کرے گا۔ جو شخص دعوت و تبلیغ، اسلام، اقامت دین کا پیغمبرانہ مقصد اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ درس قرآن کا طریقہ سیکھے، دعوت و تبلیغ کے لیے اس سے استفادہ کرے۔ تو جو خواتین بھی ماشاءاللہ اس میدان میں ہیں، الحمدللہ جتنے بھی ہیں کم ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں اس کو پھیلانا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ خواتین کی ذہنی استطاعت بھی بعض خواتین کی بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اور مزید بہتر سے بہتر کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو پڑھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اللہ کا حکم دے کر قرآن پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی، اس لیے قرآن ایک کتاب دعوت اور ہدایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو واقعہ نقل ہوا ہے، اس سے قرآن پاک کی تاثیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور سچے اہل ایمان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن کریم کی مختلف آیات میں ذکرن بہی، لِتُنذِرَ بہی اور جاہلہم بہی کے الفاظ وارد ہوئے، جاہدہم بہی کے الفاظ وارد ہوئے، جو اس امر کے متقاضی اور واضح ثبوت ہیں کہ داعیان دین، مبلغین اسلام کبھی قرآن سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا میں طویل قیام جو انہوں نے کیا، ہندوستان واپس جب تشریف لائے تو اپنے ہنگامہ خیز زندگی کے تجربات کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں مالٹا سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں مصروف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ اس کی تفصیل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہم نے مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے۔ میں نے جہاں تک
جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک، ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے اس میں وہیں سے عزم کر کے آیا کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مقادر بستی بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کی باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں، مردوں کے لیے تو یہ آسان ہے کہ وہ جب مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، حدیث کا دورہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث نارملی مساجد میں فجر کی نماز کے بعد بھی اس کا درس ہوتا ہے، قرآن کی آیات کا بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ خواتین کے لیے بھی بہت موقع ہے کہ وہ اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور اتنی اپرچونٹیز کھل کے جب آ رہی ہیں تو اپنے لیے ہدایت کے راستے کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں درس قرآن کے بنیادی اصول کو دیکھیں کہ جب درس دینا ہے انشاءاللہ، پہلے تو ہم نے تیاری دیکھی تھی، اب دیکھیں اس کو کیسے پیش کرنا ہے۔ نمبر 1 دیکھیں، درس قرآن کے مقصد کا تعین۔ پہلی بات کیا مقصد؟ تو درس قرآن کی تیاری کے سلسلے میں پہلا اصول درس قرآن کا مقصد متعین و واضح ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا، اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم، انبیاء کرام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت لوگوں تک پہنچانا۔ تیسرا، عقائد کی تصحیح اور اعمال اور اخلاق و سنت نبویہ کے مطابق ڈھالنا۔ نمبر 4، نفوس کا تزکیہ، معاشرے کا تزکیہ اور اپنے سامعین کی اصلاح کرنا۔ نمبر 5، لوگوں کو نیک کاموں کی طرف راغب کرنا، گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرنا ہے۔ اور نمبر 6، لوگوں میں اللہ کی صفات اور آخرت کی جزا و سزا کے تصور کو راسخ کرنا۔ مکی صورتوں میں صفات الہیہ اور تذکرہ جنت و جہنم سے عقیدہ توحید کو جوڑا گیا، جبکہ مدنی صورتوں میں تمام اجتماعی احکام کے ساتھ صفات الہیہ اور ثواب جنت و جہنم کو مربوط کیا گیا۔ اس سے درس قرآن کے مقاصد جو ہیں وہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز دیکھیں کہ اپنی صحیح حیثیت کا تعین کر لیجئے، یعنی معلمہ جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ وہ بنیادی طور پر ایک داعی ہے، ایک مبلغہ ہے اور ایک طالب علم ہے۔ وہ مفسر قرآن نہیں، محدث نہیں، فقیہ اور مجتہد نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کا صحیح احساس و شعور پڑھانے والی کو بے شمار فکری و عملی غلطیوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے مفتیان کرام جو ہیں وہ اپنے آپ کو مفتی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ تقوی کی خاطر وہ دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو یہ خواتین کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کہیں تکبر نہ آئے، ریا نہ آ جائے، اپنے جو بھی بیان یا درس تیار کیا ہے اس کو لکھ کے سامنے رکھیں، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ زبانی بھی اس پہ اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت عطا کر دیتا ہے، لیکن عاجزی یہی ہے کہ اس کو سامنے رکھے۔ بے شک اس کا آئی کانٹیکٹ بڑا اچھا ہے، وہ سامنے مجمع کو دیکھ کے اچھی طرح سے بات کر سکتی ہیں، یہ اعلیٰ بات ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہے کہ درس کے بغیر تیاری کے بغیر درس نہ دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بہت اچھی طرح سے تیاری کرنی چاہیے اور محنت اتنی اچھی ہو کہ لوگ قلبی سکون، اطمینان کے ساتھ تازگی اور فرق محسوس کریں۔ سامعین یہ خیال کریں کہ یہ بات تو پہلے ہم نے سنی نہیں تھی، اب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، یا
یہ آیت تو ہم نے بار بار پڑھی، لیکن اس پہلو کو پہلے کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا. یہ اس درس سے ہم میں عمل کا جذبہ پیدا ہوا. یہ چیزیں سننے والے کو محسوس ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب خواتین نفل ادا کر کے کوشش کریں کہ ہر درس سے پہلے نفل ادا کریں، صدقہ دیں، اس کے بعد پھر اللہ کی توفیق سے یہ اللہ تعالیٰ ہمت اور اچھے الفاظ ذہن میں اس وقت ڈال دیتا ہے. بہت ضروری ہے کہ اللہ کے کام کے لیے ہمیشہ اللہ سے رجوع کرنے کے بعد اس کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ برکتیں محسوس کروا دیتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جملہ متعارضہ طویل نہ ہونے پائے. کوشش کی جائے کہ جملہ متعارضہ طویل نہ ہو. مثلا دوران درس قرآن میں واقعہ فرعون و موسیٰ میں آپ نے مصر کا ذکر کیا، یا ضمناً قاہرہ کا ذکر آ گیا. قاہرہ سے بات جامعۃ الازہر تک جا پہنچی اور وہاں سے آپ احرام مصر کی طرف نکل گئے. اس طرح اصل موضوع سے دور نکل گئے. اس کمزوری سے آپ صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں جب ہماری نگاہ مقصد پر مرکوز ہوگی اور ضمنی بات بیان کرنے کے بعد فوراً واپس اصل موضوع پر آ جائیں. پھر پانچویں چیز جو ہے، مستند واقعات بیان کیجیے. ضعیف یا موضوع حدیث، غیر مستند واقعات، من گھڑت مذہبی داستانیں اور غیر معتمد اخباری مضامین اور بلا سند باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کہ غیر ضروری چیزوں سے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے ان سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. مسلم نے اس کو روایت کیا، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. اپنی شخصیت کا بھرم اور درس کو وقار قائم رکھیں اور غیر مستند حکایات و واقعات سے بالکل پرہیز کرنی ہے. پھر اگلی چیز ہے جو چھٹے نمبر پہ ہے کہ لفاظی سے اجتناب کیجیے. بہت بنا سنوار کے مشکل الفاظ کا استعمال کر کے فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھ کے پھر اگر بیان تیار کیا ہے تو ظاہر سننے والوں کو، اگر عوام الناس کا درس ہے تو عام اور سیدھی بات کرنی ہے. اور اگر علماء کرام میں عالمات میں کوئی خاتون دیگر عالمات کو بیان دے رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا اچھی طرح سے اس مضمون کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. سادہ اور عام فہم زبان استعمال کرنی ہے. ثقیل اور نامانوس الفاظ سے پرہیز کرنا ہے. اس سے آپ کی علمیت اور زبان دانی کی دھاک تو بیٹھ سکتی ہے، عوام کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے آسان الفاظ کو استعمال کرنا ہے. پھر ساتواں نقطہ یہ ہے کہ گفتگو کو نکات میں تقسیم کر لیجیے. تو اسلوب جو ہے سائنٹیفک اسلوب یہ ہونا چاہیے، یعنی درس کا خاکہ بنا کر اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر لیا جائے. پھر باری باری تمام نکات کو ان کی اہمیت کے مطابق بیان کریں. مربوط گفتگو اگر مختصر ہو چند لمحوں میں وہ اثر پیدا کر دے گی. جو گفتگو طویل ہو اور لا حاصل اس میں الفاظ اور واقعات ڈالے جائیں گے تو ظاہر ہے گفتگو میں وہ ربط پیدا نہیں ہوگا، اثر پیدا نہیں ہوگا. نمبر 8 پوائنٹ ہے کہ تکلف سے بچیں. دوران درس کوئی شعر، حکایت یا لطیفہ وغیرہ بلا تکلف یاد آ جائے سنا دیں، لیکن کسی کا زبردستی کوئی ایسی چیز سامعین پہ مت ڈالیں کہ اگر ان کے سامعین سننے والوں کے مزاج میں اس وقت ایسی بات نہیں آ رہی تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگے. 9 پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی طلب نہ کیجیے. اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں پہ نظر رکھیں، اور ورنہ یہ کہ اگر معلمہ خود ہی دست سوال دراز کرے گی تو اس کی لفظوں میں اثر نہیں باقی رہے گا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کئی پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا
वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रहमतिल लिल आलमीन। सूरह शूरा की आयत है। और मैं इस खिदमत पर आपसे किसी अजर का तलबगार नहीं, मेरा अजर तो परवरदिगार कायनात के ज़िम्मे है। हदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया, मन करा कुरान फल यसअलिल्लाह बिही फ़इन्नहु सयजी उ अलकौम अलकवामु यकराउन अल कुरान यसअलून बिहिन नास। जो शख्स कुरान पढ़े उसे चाहिए कि दिल ही से मांगे, इसलिए कि अनकरीब ऐसे अफराद पैदा होंगे जो कुरान पढ़कर लोगों से मांगेंगे। तो एक और जगह फरमाया गया कि जो शख्स कुरान पढ़े और इसके ज़रिए लोगों से खाए, वो शख्स क़यामत के दिन इस हाल में होगा कि इसका चेहरा सिर्फ हड्डी होगा, चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। तो ज़ाहिर है ऐसे पढ़ाने वाले को दुनियादार को के लिए आखिरत की सज़ा सख्त है, बेहद सख्त है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी रिया, दिखावा, तकब्बुर या दुनिया की या पैसे की लालच आएगी, तो अपने नफ्स को का तज़किया करना मौलमा के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर 10वीं अहम बात यह है कि 3 मरतबा दोहराएं। जो भी बात दोहरानी है 3 दफ़ा उसे कहें, सुन्नत अमल है और उसको अपनी तैयारी अच्छी तरह से बयान की होगी दर्स की अच्छी तरह से तैयारी की जाएगी तो यकीनन अल्लाह ताला उसमें भी बरकत देंगे। हदीस पाक में बुखारी ने इसको रवायत किया, अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना इज़ा तकल्लमा बिकलिमातिन आदहा सलासन हत्ता तुफहुम अनहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते तो बात को 3 मरतबा दोहराते, यहाँ तक कि उनकी बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती। इसकी एक तावील वो हो सकती है जो ऊपर जिक्र की गई। और फिर 11वां पॉइंट ये कि हर हफ्ते एक नया मौजू मुंतखब करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कुरान पाक में उसकी जो फ़हरिस्त होती है उसके अंदर मज़ामीन होते हैं, जिसके अंदर अगर एक मौजू है तो उसी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ सूरतों में बात को बयान किया जाता है। और जैसे हलाल हराम खाने का सूरह अल बकरा में ज़िक्र है तो सूरह अल माइदा में भी उसे मिलती जुलती आयत मिलेगी। शराब की हुर्मत सूरह अल बकरा में भी है, सूरह निसा में भी है, सूरह अल माइदा में भी है। तो बहरहाल उस तरह से मौजू को और हदीस को साथ पढ़ने के बाद उसमें शामिल किया जा सकता है ताकि दलील से बात की जाए और सुनने वाले पर भी असर हो कि बग़ैर तैयारी के नहीं बल्कि अच्छी तरह से तैयार किया है मज़मून को। फिर अपनी ज़ाहिर को मौलमा को चाहिए कि अच्छी तरह से लिबास का ख्याल रखें, यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। महंगी सस्ती की बात नहीं है, साफ़ सुथरा होगा, हुलिया और सुन्नत के हिसाब से लिबास होगा तो ज़ाहिर है कि सुनने वालों के लिए भी इसमें आसानी है और बोलने वाले यानी कि आलमा के लिए भी इसके लिए इसमें आसानी होगी कि जब वो सुन्नत के मुताबिक अपनी जगह का, लिबास का और जो बयान तैयार किया उसका अच्छी तरह से तैयारी की जाए। फिर बेहद आम चीज़ है कि अपने बातिन को ज़ाहिर से बेहतर कीजिए। ये असल में आला चीज़ है जहाँ पर इंसान की जो रूहानी बीमारियाँ हैं, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदगुमानी, गुस्सा, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर रिया डाल देती हैं, दिखावा डालती हैं। और फिर असल मकसद से जब इंसान हटता है, मिलावट वाली चीज़ ज़ाहिर है ना हमें इंसान को अच्छी लगती है और ज़ाहिर है अल्लाह को तो बिल्कुल नहीं पसंद। मिलावट कैसे? मुनाफिकीन की जहाँ बात है ज़ाहिर में कुछ, बातिन में कुछ। इसीलिए जहन्नुम में सबसे निचला दर्जा मुनाफिकीन का है। इसके लिए बहुत मेहनत खुद करनी है, अपना तज़किया खुद इंसान ने करना है। इसके लिए अच्छी सोबत होनी चाहिए, कुरान की महफ़िल होनी चाहिए जहाँ से ख़वातीन अपनी इस्लाह कर सकती हैं। तो देखें ये चीज़ बेहद आम है क्योंकि जितना ज़्यादा सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ के अमल किया जाएगा उतना ही ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब महसूस होगा। इत्तबाए सुन्नत जो है बेहद ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में जो भी सुन्नत देखते हैं कोशिश करके शऊरी तौर पे 11 दिन उस पर मेहनत करें। दाएं हाथ से खाना है
اور گھر میں داخل ہو کے سب کو سلام کرنا ہے، بیت الخلاء جانا ہے تو الٹا پاؤں پہلے رکھنا ہے، جتنے بھی سنتیں ہیں ان کو ڈھونڈ کے اپنی زندگی میں شامل کریں تو اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا کرتا ہے، اور ایسی خواتین اور مرد کے بیانات جو ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اثر عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح، باطن کی اصلاح جو ہے اس کو کر کے اور پھر دین کا کام کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو محنت کر کے ٹھیک کرنا ہے، دعاؤں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انسان روز قرآن پاک پڑھے، اس پہ اور سنت پہ عمل کرے۔ اور پھر 14ویں چیز یہ ہے کہ مقصدیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ مکی صورتوں کا درس دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے ذریعے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کو راسخ کرنا ہے، اللہ کی ذات اور صفات اس طرح واضح کرنا ہے کہ لوگ اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور رحمت کے امیدوار ہو کر جنت کے طلبگار بن جائیں۔ مدی صورتوں کا درس جیسے کہ قرآن پاک کا اسلوب معاشرت، معاملات اور نظم اور عدل اجتماعی وغیرہ کے احکام کو آخرت کے عذاب و ثواب کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے دیجیے۔ لوگوں میں احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سننے والے کو تو یاد رہے کہ قرآن یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین سے کیا کہتا ہے، لیکن یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ قرآن خود ان سے کیا کہتا ہے۔ تو سننے والے کے لیے ایسے بات کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ وہ خود بھی اپنا تزکیہ نفس کرے۔ ٹھیک ہے، اتنی ذہنی آگہی ہونی چاہیے بار بار، اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے بار بار قرآن کی بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ذہن کو اور سینے کو اور دل کو کھول دیتا ہے حق بات کے لیے۔ اور پھر حالات حاضرہ پر محتاط قرآنی تبصرہ، عوامی درس میں جو عوام الناس میں خواتین بات کرتی ہیں وہاں پہ شان نزول کو مد نظر رکھیں، جو خاص نکات ہیں ان کے ذریعے سے، اور جو اس میں ہدایت، نصیحت اور عبرت کی بات آ رہی ہے ان کو آسان پہلوؤں کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ پھر نمبر 16 پوائنٹ یہ ہے کہ اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یکسانیت نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی طرز پہ نہیں ہونا چاہیے، بتانے والے کے چہرے کے تاثرات، آواز کا اتار چڑھاؤ، اور جہاں جہنم کی عذاب کی بات آ رہی ہے وہاں سے اس کی پناہ کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور جہاں جنت کی بات آ رہی ہے اس میں داخلے کی اور جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ ترتیب بھی سکھانی ہے عوام الناس کو، اور تو ایسی چیزوں کو، دعاؤں کو ساتھ اس میں شامل کرنا ہے۔ پھر سوالات کا موقع ضرور دیجیے، درس کے آخرت میں حاضرین کو سوالات کا موقع دیں، اپنی بات سنانے کے بعد حاضرین کی بات سننے کا بھی فن آنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، جب آپ کو اچھا فیڈ بیک ملتا ہے تو معلمہ جو ہے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ کہاں مجھ سے کمزوری ہو گئی، میں نے اس کو آگے کیسے بہتر کرنا ہے تاکہ سننے والوں کو زیادہ بہتر مل سکے، زیادہ آسانی کے ساتھ وہ دین کی آگاہی لے سکیں، کیونکہ باقاعدہ نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہر گھریلو خواتین کے لیے مشکل ہے، تو اس لیے اس کو اتنا آسان کریں کہ ان کے خود دل میں یہ خیال آئے اور وہ محنت کریں، قرآن کا لفظی ترجمہ جیسے یاد کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا، سننا، اور ظاہر ہے اسی سے اپنی انسان کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سوال جواب کا جو سیشن ہے اس سے آپس کی بھی ایک رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے سننے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ، اور جو اختلافی مسائل ہیں اور جو یا سیاسی مسائل ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ وہ علماء کرام کی بات ہے۔ خواتین کو تو دیکھیں جتنا علم حاصل کیا انہوں نے باقاعدہ طور پر، ظاہر ہے اعلیٰ بات ہے، لیکن مرد حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ ترتیب میں نصاب ان کا زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ نصاب ان کو پڑھایا جاتا ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال ہے، کسی نے پوچھا ہے، نہیں جواب آ رہا تو کسی مفتی سے پوچھیں، صحیح جواب بتائیں، نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، نہیں بھی آ سکتا، ضروری تھوڑی سارے کا سارا علم ہی آ جاتا ہے، بہت سی جگہ
پھر علماء کرام سے، مفتی حضرات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور خود کسی کے سوال کا، کسی کی غلطی کا بوجھ خود نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو کہیں کہ پوچھ کے بتا دیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے جہاں کہیں تعلق ہوگا جس جامعہ سے، وہاں سے مفتی حضرات سے، علماء کرام سے پوچھ کر خواتین کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو آسانی والی چیز جو ہے، سیکھنے کے بعد آسانی دینی ہے خواتین کو۔ آہستہ آہستہ جب شعور بڑھتا ہے، ذہن ترقی کرتا ہے، تو وہ پھر خواتین، ایسی خواتین ان میں سے، سننے والیوں میں سے بھی آگے آ جاتی ہیں، اور وہ بھی باقاعدہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنا یہ حصہ، پھر سکھانے والا وہ اپنا حصہ ویسے ڈالنا چاہیے۔ تو جب، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کی تعلیم میں تو خواتین بہت آگے ہیں اب۔ ایون اگر جو ایگزامز ہوتے ہیں، آپ میٹرک یا او لیولز، یا آپ دیکھیں کالج یونیورسٹیز میں، تو خواتین زیادہ تر زیادہ اچھے مارکس لے لیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں خواتین زیادہ آگے آئیں گی۔ تو اگر زیادہ آگے آ رہی ہیں اور قرآن سے اور دین سے دوری ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ایسے اداروں کے لیے بھی۔ تو اس لیے دین کی سمجھ رکھ کے پھر کام کریں، اور ایسے اداروں کو منتخب کریں جہاں پہ مخلوط کام نہیں ہوتا، یعنی کہ مرد عورتیں اکٹھے نہیں کر رہے، جیسے پڑھا سکتی ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کی جو اگر ٹیچرز ہیں۔ اب تو ڈاکٹرز بھی ایسی ہیں جو پردے کے اندر آپریشنز بھی کر رہی ہیں۔ تو بہرحال جس دور میں ہم ہیں، یہاں کی جو زندگی کے اصول و ضوابط بنتے جا رہے ہیں، اس کے اندر خواتین کا دین کی آگاہی لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، سنت اور بدعت کا فرق اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کر کے ہمارے لیے صراط مستقیم کو آسان کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔